لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، معاملات کو، خوابوں کو لکھتے ہیں، ہم ان کا شرعی حل پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات کو، سوالات کو، خوابوں کو ہمارے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے۔ آپ کا سوال، آپ کے معاملات ہم تک پہنچیں گے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں، یہ ہمارے ممبئی سے ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کسی میت کو دفنانے کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے؟ میت ہو گئی، دفنا دیا، اور دفنانے کے بعد کتنی دیر تک وہاں رکنا چاہیے، یہ ان کا سوال ہے۔ میں جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ احادیث پاک میں یہ بالکل واضح طور پر بیان ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد کتنی دیر تک رکنا چاہیے۔ مردے کی تدفین کے بعد قبر پر کتنی دیر تک رکنا مستحب ہے، یہ کتاب و سنت کی روشنی میں میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ تدفین کے بعد، جب مردے کو دفنا دیے، دفنانے سے فارغ ہونے کے بعد، مٹی وغیرہ ڈالنے کے بعد دعا، قرآن کی تلاوت، استغفار اتنی دیر تک کرنا مستحب ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں بھی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں بھی ہے، بکثرت احادیث پاک کی کتابیں ایسی ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد اتنی دیر تک استغفار، اتنی دیر تک تلاوت، ایصال ثواب، میت کے لیے دعا، یہ سارا کچھ اتنی دیر تک کرنا مستحب ہے، بہتر ہے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے اتنی دیر تک۔ یہ مثال پوری حدیث پاک میں ہے۔ یہ جو اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں نا، یہ پوری حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حدیث پاک میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ اتنی دیر تک رکیں کہ ایک اونٹ ذبح ہو کر کے اس کے گوشت کی تقسیم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، اونٹ ذبح کرنے میں ظاہر سی بات وقت لگتا ہے، اونٹ کے ذبح کا طریقہ کار بھی الگ ہے۔ اونٹ کا ذبح ہونا، اس کے چمڑے کو اتارنا، پھر اس کے گوشت کو کاٹنا، پھر اس کے گوشت کو کاٹ کر کے اس کے تقسیم کرنا، کافی وقت لگتا ہے۔ تو اتنا وقت جو ہے وہ قبر کے پاس کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ جی ہاں، آج جو لوگ یہ جلد بازی کرتے ہیں نا، لوگ بڑے جلد باز ہو جا رہے ہیں کہ وہ میت کو دفنانے کے بعد بالکل جلدی بھاگنے کو ہوتے ہیں۔ اذان دینے والا بیچارہ اکیلا پڑ جاتا ہے۔ کئی بار تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگ چلے نہ جائیں تب تک اذان نہیں پکارنی چاہیے۔ یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی ہے، لوگ رہتے ہوئے بھی اذان پکارا جا سکتا ہے، لوگ وہیں پر ہوں اذان ہو سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اذان ہو جائے اس کے بعد بھی کچھ دیر تک کھڑے رہنا چاہیے۔ فوراً جو بھاگنے کا سسٹم چل پڑا ہے نا، یہ لوگوں کی آخرت سے دوری کی وجہ سے ہے، لوگوں کی دین کی دوری کی وجہ سے ہے، نیکیوں سے دوری کی وجہ سے ہے۔ لوگ چونکہ نیکیوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے وہاں رکنے کا لوگوں کا ذہن بن نہیں رہا ہے، ورنہ رکنا چاہیے۔ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ قال ان عثمان ابن عفان قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک دیکھیے، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب میت کی دفن سے فارغ ہوتے، وقف علیہ، وہاں رکتے تھے۔ فقال، تو حضور فرماتے تھے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، وصلوا لہ التثبیت، اور ان کی ثابت قدمی کا سوال کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يَسْأَلْ، کہ اب ان سے سوال کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ صاف طور پر آقا کریم علیہ السلام کی ادا، آقا کی عادت، آقا کریم علیہ السلام کی ایک سنت کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تھے تو کچھ دیر رکتے تھے، اور نہ صرف آپ رکتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ اور جب لوگ رکتے تھے نا تو آقا کریم علیہ السلام ان سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے، کس کے لیے؟ جس بھائی کو آپ نے دفنایا ہے، آپ اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اور ان کی ثابت قدمی کی دعا کریں، اور ساتھ میں ان کے سوالوں کے جواب میں آسانی کے لیے دعا کریں۔ آقا کریم فرماتے کہ ان قریب تمہارے بھائی سے سوال و جواب ہونے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو صاف طور پر ایک تو اونٹ کی ذبح والی حدیث پاک آ گئی، اور دوسری حدیث پاک آ گئی کہ آقا کریم خود بھی کھڑے ہوتے تھے میت کے دفنانے کے بعد، اور اپنے صحابہ کو بھی کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ اور ایک صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث پاک بھی یہاں پر صاف طور پر ہے، جس میں رکنے کا الحمدللہ ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ صاف ایک حدیث پاک، یہ میں بیان لمبا نہ ہو جائے، حوالہ بس دے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے حدیث نمبر 202 ہے، جس میں
صاف طور پر آقا کریم علیہ السلام اس بات کا تذکرہ فرمائے ہیں کہ ایک اونٹ ذبح ہو کر کے اس کی گوشت کی تقسیم کاری جتنے ٹائم لگ جاتا ہے اتنی دیر تک رکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالات میرے سامنے ابھی ہیں۔ ایک جوہرہ جو کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے، کہ ان کے رہنے سے، اچھا لوگ رہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کے رہنے سے میت کو انس ہوگا، میت کو اچھا لگے گا، اور نکیرین کا جو جواب ہے اس کے دینے میں میت کو وحشت نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا، آسانی سے جواب دے گے۔ اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کریں، اور یہ دعا کریں کہ نکیرین کے سوال کے وقت ہمارے اس مرحوم کو ثابت قدم رکھ۔ تو رکنا چاہیے، کتنی دیر تک رکنا چاہیے ساری وضاحت میں نے کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔